نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز سفر کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے۔ نماز نبوی کا ہی ایک حصہ ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق پڑھنا اجر و ثواب کا باعث ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے ہیں اور ان جیسی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب زیادہ فضیلت والی بات ہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو اسی میں جو ہے وہ جب ہم سفر پہ جاتے ہیں، انسان سفر میں ہوتا ہے، تو سفر میں جو ہے وہ نماز کس طرح ادا کرے۔ سفر میں ظہر، عصر اور عشاء کی چار فرض رکعتوں کو دو پڑھنا، یعنی کم کرنا، اسے کہتے ہیں قصر کہلاتا ہے۔ سفر میں سفری نماز یا قصر نماز کو قصر کر کے پڑھنا، کم کر کے پڑھنا، اس کو قصر کرنا کہلاتا ہے۔ فجر اور مغرب میں قصر نہیں ہے۔ فجر کی 2 سنت 2 فرض ہی ہیں، اور مغرب کی اسی طرح سے 3 فرض ہیں، تو 3 فرض ہی پڑھنے ہیں۔ جو شخص ارادہ سفر کے ساتھ اپنے گھر سے چلے اور اپنی آبادی سے نکل جائے تو وہ از روئے شریعت مسافر ہے، یعنی کہ شریعت کے اعتبار سے مسافر ہے۔ اگر وہ اپنی آبادی سے نکل گیا ہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ اپنی فرض نماز میں قصر کر سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی الظہر بالمدینۃ 4 وصلی العصر بذی الحلیفۃ رکعتین۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، دیکھیے گا ذرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھی اور ذی الحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھی۔ اب یہ ذو الحلیفہ کیا ہے؟ یہ ذو الحلیفہ جو ہے وہ ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ 3 میل کے فاصلے پر، کلومیٹر نہیں ہے، میل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے، مدینہ سے نکلے، مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ 3 میل دور جا کر تو ہم جو ہے وہ نماز قصر کریں گے، نہیں، وہ مدینہ کے لیے سفر کیا انہوں نے، لمبا سفر۔ تو پھر ذو الحلیفہ پہنچ کر نماز عصر کا وقت ہو گیا، تو آپ نے وہاں قصر کر لی، عصر میں قصر کی، یعنی عصر کی نماز جو ہے وہ آدھی پڑھی۔ 4 رکعت فرض تھے تو 2 رکعت فرض پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسنگ کی مسافت پر نکلتے تو نماز 2 رکعتیں پڑھتے۔ اس حدیث میں راوی حدیث شعبہ نے پوری ایمانداری سے کام لیتے ہوئے 3 میل یا 3 فرسنگ کہا ہے، یعنی اسے شک ہے کہ اس کے استاذ نے 3 میل یا 3 فرزنگ 9 میل کا بتایا ہے۔ پس مسافر کو چاہیے کہ احتیاطاً 9 میل کم از کم سفر ہو، پھر وہ قصر کرے۔ 9 میل سے کم ہے تو پھر قصر نہ کرے، پوری نماز پڑھے۔ 9 میل کافی فاصلہ بن جاتا ہے، لیکن 3 میل اتنا نہیں بنتا، تو 3 میل میں جو ہے وہ نماز پوری ادا کر لے، اور احتیاطاً 9 میل کا سفر ہو جائے تو اس پر جو ہے وہ قصر کرے۔ 9 میل سے زیادہ کا سفر ہو تو پھر تو قصر پکا ہے، لیکن کم از کم جو ہے وہ مقدار، جو پیمانہ ہے، جو کلومیٹر یا میٹر میں یا میل میں ہے، وہ 9 میل ہو۔ 9 میل پہ قصر کرے اپنی آبادی کے حدود سے نکلنے کے بعد۔ اگر منزل مقصود 9 میل یا اس سے زیادہ مسافت پر واقع ہو تو مسافر قصر کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا کہ اپنی آبادی کے حدود سے نکلنے کے بعد اگر منزل مقصود 9 میل یا اس سے زیادہ مسافت پر ہے تو مسافر قصر کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں رہا۔ یہ سب 4 کی بجائے 2 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ،
ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر نماز قصر ادا کرو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر حملہ کر کے تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ آج ہم امن میں ہیں، نماز قصر کیوں کرے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی یہی تعجب تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا امن کی حالت میں قصر کی اجازت دینا اللہ کا تم پر احسان ہے، اسے قبول کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب یعنی کہ حیرت کا اظہار کیا نا، کہ پہلے یہ تھا غزوات میں جاتے تھے اور پھر یہ کہ کافروں کے حملے کا بھی ڈر ہوتا تھا، تو اس وجہ سے جب سفر میں ہوتے تھے تو نماز میں قصر کی اجازت تھی، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے۔ پھر امن ہو گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب کیا، حیرت کی کہ امن کی حالت میں بھی قصر، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ امن کی حالت میں قصر کی اجازت دینا اللہ کا تم پر احسان ہے، اسے قبول کرو۔ دیکھیں کس خوبصورت انداز میں ہمارے نبی نے جواب دیا۔ اور اللہ کا احسان کیسے ہے کہ ہم جب اپنے گھر سے اپنی آبادی سے نکلتے ہیں نا، اپنی ایریے سے نکلتے ہیں اور سفر کرتے ہیں کم از کم 9 میل کا آبادی سے نکلنے کے بعد، تو اس وقت ہم بعض اوقات کسی ایسے انسان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا دور ہے، فاصلے پر ہے، وہاں تک پہنچتے کیا ہے کہ نماز کا وقت نکل جائے گا، تو راستے میں کہیں بھی کھڑے ہو کر یا پھر یہ کہ سواری میں ہی آپ لوگ اپنی نماز پڑھیں اور اس کو قصر کر لیں، تاکہ آپ کو بھی تنگی نہ ہو اور کسی بھی اور انسان کو آپ کی وجہ سے تنگی نہ ہو۔ جیسے سواری ہے، سواری اپنی مقام پہ پہنچ گئی، آپ نماز میں پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، بیچارہ جو سواری والا ہے، جس کی سواری ہے، وہ انتظار میں ہے کہ میرا اگلا پیسنجر جو ہے وہ کہیں نکل نہ جائے آپ کی نماز کے چکر میں، اور خود انسان کو جو ہے وہ اللہ نے مشقت سے بچایا ہے کہ سفر میں ہے، کس جگہ پر جو ہے وہ نماز پڑھے گا، اور پھر اگر اسے جگہ مل بھی جاتی ہے نماز کے لیے تو وہ لمبا ٹائم وہاں کیا سٹے کرے گا۔ بعض اوقات کوئی نقصان خدشہ بھی تو ہو سکتا ہے، بعض اوقات فیملی ساتھ ہوتی ہے، خواتین بھی ساتھ ہوتی ہیں جو نماز ساتھ ادا کرتی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں تنگی ہوتی ہے اپنوں کو، خاص طور پر خواتین کو، تو اور یہ نہیں کہ مردوں کو بھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے لیے جگہ کا انتظام کرنا، پھر زیادہ وقت کے لیے سٹے کرنا وہاں پر، یا سواری میں ہی اگر نماز پڑھ رہے ہیں جس پہ بھی سوار ہیں تو اس سواری میں بھی جو ہے وہ ایک سے زیادہ اگر لوگ رہے ہیں، یا پبلک یعنی کہ ٹرانسپورٹ ہے، تب بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ لمبی نماز پڑھی جائے۔ سو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے اپنے بندے پر کہ قصر کا حکم دیا ہے، نماز کو کم کرنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع میں قصر نماز پڑھائی، حالانکہ ہم تعداد میں بہت زیادہ اور نہایت امن کی حالت میں تھے۔ تو یہاں پر بھی ایک اور دلیل آ گئی، کس کی؟ سیدنا حارثہ بن وہب کی۔ اب دیکھیے گا نمبر 1 اس میں پوائنٹ ہے کہ شرعی 9 میل، جو 9 میل کا فاصلہ ہے نا وہ تقریباً 22 کلومیٹر بنتا ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ جو شرعی ہے 9 میل وہ کلومیٹر میں اس کو کنورٹ کریں تو 22 کلومیٹر بنتا ہے۔ صحیح مسلم صلاۃ المسافرین، باب صلاۃ المسافرین و قصرہا، حدیث نمبر 689، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 689۔ اسی طرح سے صحیح مسلم صلاۃ المسافرین، باب مسافرین، باب ہے صلاۃ المفاسرین و قصرہا، حدیث نمبر 686۔ پچھلی میں نے بتایا 689 اور یہاں پہ 686۔ اور یہاں پر ایک اور بڑی چیز میں آپ کو خوبصورت بتاؤں، صحیح بخاری التقصیر، باب صلاۃ الیمنی ہے، شاید میرے سے لکھا شاید صحیح نہیں گیا، یا بمعنی ہے۔ حدیث نمبر دیکھیے گا ذرا، ہمارا جو اصل مقصد ہے حدیث نمبر 1083 ایک حدیث ہے، اور ایک ہے 1656 1083، جس میں یہ چیزیں جو ہے آپ کو مقدار اور مختلف چیزیں آپ کو وہاں سے ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ آپ تصدیق کر سکتے ہیں۔ اب قصر کی حد کیا ہے؟ اگلا کوسچن آتا ہے جی، قصر کی حد کیا ہے؟ اگر کوئی مسافر کسی علاقے میں بغیر ارادے کے ٹھہرے کہ آج جاؤں گا یا کل، اتنا ٹھہرے کہ آج جاؤں گا یا کل جاؤں گا، تو نماز قصر کرتا رہے، خواہ کئی مہینے لگ جائیں، یعنی اس کو پتہ نہ ہو کہ میں آج جاؤں گا یا کل جاؤں گا، اس کا بنتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، وہ پھر 1-2 دن سٹے کرتا ہے، تو تب وہ جب تک
وہاں پر سٹے ہے اس کا، خواہ کئی مہینے لگ گئے تو وہ قصر کر سکتا ہے. یعنی مکمل طور پر وہ فیصلہ نہیں کسی وجہ سے کر پا رہا دوبارہ سے واپس جانے کا، یا پھر یہ کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ آڑے آ جاتا ہے تو وہ رک جاتا ہے. تو اسی کشمکش میں کہ ہو سکتا اب آج چلا جاؤں، ابھی چلا جاؤں، ہو سکتا میری روانگی کال ہو جائے تو وہ قصر ہی کرے، خواہ کئی مہینے لگ جائیں. ابو جمرہ نصر بن عمران رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ہم غزوے کی غرض سے خراسان میں طویل قیام کرتے ہیں، کیا ہم پوری نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہی پڑھا کرو، خواہ تمہیں کسی جگہ متردد مسافر کی حیثیت سے 10 سال قیام کرنا پڑے. یعنی وہاں سے آپ نے جانا ہی جانا ہے، کسی وجہ سے آپ رکے ہوئے ہیں اور پتہ کوئی نہیں کسی بھی وقت جو ہے وہ روانگی ہو سکتی ہے، تو وہاں قیام جتنا مرضی لمبا ہو لیکن آپ نے رکعتیں 2 ہی پڑھنی ہیں. اگر 19 دن تک ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو نماز میں قصر کرے. اگر 19 دن تک ٹھہرنے کا ارادہ ہو، 20 دن نہیں، 19 دن، تو نماز میں قصر کرے. اور اگر 19 روز سے زائد ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پھر پہلے ہی روز سے پہلے ہی دن سے نماز پوری پڑھنی چاہیے. یعنی کہ اس کی نیت ہے کہ وہ 20 دن رکے گا، 22 دن رکے گا، 25 دن رکے گا، تو پھر پوری نماز پڑھے گا، وہ اسے پوری نماز پڑھنی چاہیے. اور وہ چھوٹی نماز، کم نماز قصر قبول نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کا ارادہ جو ہے وہ 17 دن، 16 دن، 18 دن یا 19 دن رہنے کا ہے تو پھر وہ 2 رکعت پڑھے گا، وہ قصر کرے گا. اب یہاں پر ہے صحیح مسلم صلاۃ المسافرین، باب قصر صلاۃ المسافرین، حدیث نمبر 696 ہے یہ، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے المصنف لابن ابی شیبہ ہے، اس میں بھی اس کے بارے میں 210/2 جو ہے وہ آیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ایک اور بک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے صحیح مسلم کی جو سند ہے وہ سب سے معتبر ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ مسالک کا مسئلہ بن جاتا ہے جی. یہ جو 19 دن کا جو ہدف دیا ہے نا کہ 19 دن تک وہ قصر کرے گا، تو ایک مسلک تو یہی ہے کہ جس کا اظہار اس کتاب میں کیا گیا ہے، مسافر 19 روز تک قصر کر سکتا ہے. دوسرا مسلک کیا کہتا ہے جی 14 دن کا، اور تیسرا مسلک صرف 3 دن کا کہتا ہے. اسی طرح آخری مسلک کو علماء اہل حدیث کی اکثریت نے راجح کو قرار دیا ہے اور اختیار کیا ہے. اہل حدیث نے جو ہے وہ آخری یعنی 3 دن اہل حدیث کے جو مسالک ہے انہوں نے 3 دن کا کہا ہے کہ یہ 3 دن جو ہے یہ وہ مسافر کی طرح نماز پڑھے گا، قصر کرے گا. اور اگر 3 دن سے اوپر چلا جائے گا تو وہ کیا کرے گا، وہ نارمل نماز ادا کرے گا. تو باقی یہ ہے کہ اور دوسرے مسالک کوئی کہتا ہے 14 دن، اور کوئی کہتا ہے کہ جی 3 دن. اور جو 3 دن والا ہے یہ سنیوں کا ہے، اور 14 دن والا جو ہے اور 19 روز والا جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے. اب یہاں پر دیکھیے گا کہ سفر میں 2 نمازیں جمع کرنا کیسا ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر میں ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے. ایک نماز کے وقت میں دوسری کو ملا کر پڑھنا جمع کہلاتا ہے. جمع کی 2 صورتیں ہیں، جمع تقدیم ظہر کے وقت نماز ظہر کے ساتھ نماز عصر، اور مغرب کے وقت نماز مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا. اور ایک ہے جمع تاخیر. جمع تقدیم میں نے آپ کو بتا دیا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. جمع تقدیم بتا دیا، ظہر کے وقت نماز ظہر کے ساتھ نماز عصر پڑھنا، اور مغرب کے وقت نماز مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا. اور دوسرا ہے جمع تاخیر، عصر کے وقت نماز عصر کے ساتھ نماز ظہر، اور عشاء کے وقت نماز عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کرنا. یہ ہے جی جمع تاخیر. جمع تقدیم پہلے جمع کر دینا، اور جمع تاخیر یعنی تاخیر سے جمع کرنا. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج ڈلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے وقت میں نماز عصر کے ساتھ جمع فرما لیتے، اور اگر سورج ڈلنے کے بعد سفر شروع کرتے تو ظہر اور عصر کو اسی وقت یعنی ظہر کے وقت میں ادا فرماتے. اس طرح اگر سورج غروب ہونے سے پہلے سفر شروع کرتے تو مغرب کو مؤخر کے عشاء کی نماز میں نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے، اور اگر سورج غروب ہونے کے بعد سفر شروع کرتے تو نماز مغرب اور عشاء کو اسی مغرب کے وقت پڑھ لیتے. یہ ہے جی
سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی حدیث کی تائید سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے ہوتی ہے، جسے بحقی نے روایت کیا ہے اور اسے صحیح کہا ہے۔ مزید اس بارے میں جو ہے وہ سیدنا ابن عمر اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایات مروی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔